اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفی حدیث قدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم لولاک لما خلقت الافلاک صلوات مل کے بلند آواز سے سارے صحبان تلاوت فرمائیں۔ دعا گو ہوں میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک اللہ، آپ جتنے حباب گھر کی دہلیز سے بارگاہ کی اس پاک دہلیز تک جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں، ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرا مالک اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ جتنے حاضر ہیں، جو حاجت دل میں لے کے بیٹھے ہیں، تمام حاجات مستجاب فرما۔ میرا مالک اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک اللہ علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بیٹھے ہیں، اس وقت تک کسی کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ سارے آمین کہا کریں، سارے آمین کہا کریں، کیونکہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ مجلس امام حسین میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ آپ نے بڑے ذاکرین سے سنا ہوگا۔ میرا دل ہے کہ میں دعا میں ہی آپ کو شامل حال کر لوں، اور اس کے بعد اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنا تلاوت کرنا ہے۔ ہاں، گھنٹہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا، حاضری واجب ہوتی ہے۔ حاضری ہو گئی، میں یہیں پہ سلام کر جاؤں، میری حاضری ہو گئی۔ میں نے جملہ بہت بڑا کہہ دیا، میں نے کہا جو حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ یہاں قبول ہوتی ہے۔ کوئی اہل سنت کھڑا ہو کے کہہ دے الطاف حسین، جوش کتابت میں تو نے حج اکبر کو معمولی سمجھ لیا ہے کہ جو حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی، جو خانہ کعبہ پہ قبول نہیں ہوتی، وہ مجلس امام حسین میں قبول ہو جاتی۔ تیرے پاس کو دلیل ہے؟ ہاں، پہاڑ سے مدنی دلیل تیرے حوالے کروں اگر وہ سننے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ عزت 14 کی قسم ہے، حج اکبر میں جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ذکر حسین میں قبول ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حج اکبر میں تو خود دعا کرتا ہے، خود ہی آمین کہتا ہے، لیکن مجلس امام حسین میں دعا تو کرتا ہے، آمین زہرا کہتی ہے۔ کوئی ہاتھ ہے جو نیچے رہ گیا ہو بھائی؟ مل کے علی لال کلندر ایسے سنے جاتی ہیں بھائی، ایسے بات سنی جاتی۔ آپ جی صدا سلامت رہے، اسے بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ جی جی، وقت نہیں ہے آپ جی۔ یا مقرر جی، میں نوکر حاضر جی۔ وقت نہیں ہے میرے دامن میں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جی۔ میں نے کہا حج اکبر میں آپ خود ہی دعا کرتے ہیں، خود ہی آمین کہتے ہیں، یہاں دعا آپ کرتے ہیں، آمین حسین کی پاک اماں کرتی۔ نہیں، میں جملہ اضافتاً، کیونکہ ذکر مظلوم کربلا میں جتنے آپ تشریف فرما ہیں، یاد رکھیے گا یہاں بیٹھ کے ہم وقت ضائع نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں دعا فوراً قبول کیوں ہو جاتی ہے۔ چلو آپ نے اتنا خوبصورت سنا ہے، میرا موڈ کچھ اور تھا، موضوع میرے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن آپ نے محبت فرمائی ہے تو دعا کے لیے میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں۔ یہاں اس لیے کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر ہم وقت ضائع نہیں کرتے، یہ ہے ہمارا ایک سجدہ۔ بھائی ایک سجدہ آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں، ایک سجدہ آپ مجلس حسین میں ادا کرتے ہیں۔ جو مسجد میں ادا کرتے ہیں وہاں پر پیشانی جھکتی ہے، جو یہاں سجدہ ادا کرتے ہیں یہاں پیشانی نے دل جھکتا ہے۔ نہیں، میں ابھی کچھ بندے پیچھے ہیں، ان کو مثال ملاتا ہوں۔ جو مسجد میں آپ سجدہ ادا کرتے ہیں وہاں جب پیشانی زمین پر آتی ہے تو پیشانی پر ایک نشان پڑ جاتا ہے کالے رنگ کا، جسے کہتے ہیں محراب۔ اور وہ محراب جو ہے نا جی، کالے رنگ کا، جو سجدہ کر کر کے یہاں پہ پیشانی پہ یہاں محراب پڑ جاتا ہے کالے رنگ کا، وہ ہر بندے کے چہرے پہ خوبصورت نہیں لگتا، کچھ بندوں کے چہروں پہ خوبصورت لگتا ہے۔ ہاں، زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں پر اگر نشان پڑ جائے تو وہ بدصورت لگتے ہیں۔ اور میں بتاؤں کن کے چہروں پر نشان پڑ جائے تو بدصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آؤ بھائی سر اٹھاؤ۔ میں نے کہا وہ محراب سجدے کر کر کے
جو محراب یہاں پہ کالے رنگ کا پڑ جاتا ہے وہ ہر چہرے پہ خوبصورت نہیں لگتا، کچھ چہروں پہ خوبصورت لگتا ہے، زیادہ چہروں پہ بدصورت لگتا ہے. اور بتاؤ کس چہرے پہ بدصورت لگتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. علی کے بغض میں 4 سطریں تیرے حوالے کرنے لگا ہوں. علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. نسب کے داغ جبین پر، نسب کے داغ جبین پر ابھرنے لگتے ہیں. اور میں جب خدا کو پکاروں یا علی کہہ کر، حرامزادے خدا سے بھی جلنے لگتے. اس تک بات پہنچی ہے بھائی؟ مل کے سارے حیدر حیدر. سارے بھائی آپ جی میں حاضری مکمل. آپ جی ایک گھونٹ پانی. سبحان اللہ. یا علی یا علی. چلو بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، مالک سائے سلامت رکھے. انہوں نے کہا کہ اس علی کو وہ علی جانے. اور یہ فقط ربائی نہیں، حدیث ہے. کتاب میں دکھاؤں گا. یہ جو انہوں نے ربائی پڑھی ہے نا، یہ ربائی نہیں، ایک حدیث ہے. اور بندے مر گئے، تھک گئے ٹکرے مار مار کے علی کی کھوج لگا لگا کے کہ علی ہے کیا. بندوں کو پتہ ہی نہیں چلا. اور میں برسر منبر لائیو چل رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، الطاف اپنے لفظوں کا نہیں حرفوں کا دامن ہو کے کہہ رہا ہے 14 کی عزت کی قسم ہے تو مر جائے گا، پھٹک پھٹک کے فنار ہو جائے گا، تجھے علی کی سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ نے علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا یا علی ما عرفت الا اللہ وانا. یا علی تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے. آخری بندے تک میں سارے مل کے حیدری. تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے. اب میں موضوع تلاوت کروں جی. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک. اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا. خدا کے الفاظ دیکھیں. مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میری محبت میں کہ اگر محمد میں تجھے نہ بناتا. موضوع شروع ہو گیا جی. جتنا بولے ہیں میں آپ کی پیشانیوں کو سلام کرتا ہوں. موضوع یہ محنت اب ہے میری آگے. یہ آپ کی محبت میں پڑ گیا. یہ موضوع تلاوت کر رہا ہوں. اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا. میرا اللہ اس کا مطلب ہے تو نے جو کچھ بنایا ہے یہ محمد کی وجہ سے بنایا ہے. فرمایا بے شک لولا کا لما خلقت الافلاک. اگر میں اس محمد کو نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا. اس لفظ سے کچھ پہ ذرا آپ نظر رکھیں تو میں اس کچھ کو کچھ وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہوں. آپ اگر اتنے پنڈال میں سے کچھ بندے توجہ میری طرف کریں تو میں اس کچھ کی کچھ وضاحت کروں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے. بس آپ کو کچھ سمجھ آ جائے تو پھر میں اللہ کو کچھ منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں. آئے ہائے ہائے. لفظوں پہ بولنے والے بولو بھائی. لفظوں پہ بولنے والے ذاکر پہ نہیں ذکر پہ. بابا جی آپ سلامت رہیں. کچھ کو کیسا سجایا جی 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 آپ کچھ توجہ فرمائیں تاکہ میں کچھ وضاحت کروں کچھ سمجھ جائیں تو میں اس کو کچھ منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں. اللہ کہہ رہے محمد تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا. میرا اللہ تو اگر محمد نہ بناتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. فرمایا ہاں کچھ بھی نہ ہوتا. آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا. توجہ ہے جی. کروں وضاحت. اگر محمد نہ ہوتے تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا. جتنے بندے اپنے سوچوں کی اذہان کی تصورات کی تخیلات کی ارواح کی تمام توجہ اس منبر کی جانب رکھ کے بیٹھے ہو
ان کے لیے میں کچھ کی وضاحت کرتا ہوں. محمد تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا. میرا اللہ اب میں بتانے لگا ہوں اس کنل اور گرد و نواح کے جتنے غیرت مند نظردار شیعہ سنی بیٹھے ہوئے ہیں, تیری مدد سے اور آل محمد کی پاک نالین کے صدقے سے بتانے لگا ہوں کہ اگر محمد نہ ہوتا تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا. محمد نہ ہوتا زمین نہ ہوتی, محمد نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا, محمد نہ ہوتا سورج نہ ہوتا, محمد نہ ہوتا چاند نہ ہوتا, محمد نہ ہوتا مشرق نہ ہوتا, محمد نہ ہوتا مغرب نہ ہوتا, محمد نہ ہوتی ہوا نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے فضا نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے خلا نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے نور نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے بشر نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے ہوا نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے لوح نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے قلم نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے کرسی نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے فرد نہ ہوتے, محمد نہ ہوتے جرید نہ ہوتے, محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. اچھا وضاحت مکمل کر دوں. اگر محمد نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو نوح بھی نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو عیسیٰ نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو موسیٰ نہ ہوتا. نہیں میں وضاحت اور کر دیتا ہوں. اگر محمد نہ ہوتے تو آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی, محمد نہ ہوتے تو نوح کی کشتی کنارے نہ لگتی, محمد نہ ہوتے تو ابراہیم آگ میں گلزار نہ ہوتے, اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا, اسی محمد کو غدیر کے چوک میں کھڑا کیا اور کہا اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نے میرا کچھ بھی نہیں, تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا. اور مولوی عقل کا علاج کروا, جو اللہ علی کی ولایت کے بغیر محمد کی رسالت قبول نہیں کرتا, تیری 2 رکعت کی نماز علی کے بغیر کیسے قبول؟ سارے مل کے بھائی آپ جی یہ سلامت رہے بھائی. جو اللہ علی کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کی رسالت قبول نہیں کر رہا, وہ تیری میری 2 رکعت کی نماز علی کی ولایت کے بغیر. چلو سرکار محمد مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف فرما, اور اسی حدیث کی وضاحت میں, اسی حدیث کی جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, اسی حدیث کی وضاحت میں آپ جی سلامت رہے بابا جی, اسی حدیث کی وضاحت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, مصطفیٰ تلاوت کر رہے تھے. اللہ نے میری محبت میں سب کچھ خلق فرمایا. مصطفیٰ نے اس حدیث کی وضاحت اور تفسیر میں فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا. فرمایا آدم نہ ہوتا, نوح نہ ہوتا, عیسیٰ نہ ہوتا, موسیٰ نہ ہوتا. سرکار تلاوت کر رہے تھے, صحابہ میں سے ایک بندہ اٹھا, اب میں تکلفاً بندہ کہہ رہا ہوں, وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ آدم کی خلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں, نوح کی خلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں, عیسیٰ موسیٰ کی خلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں, آپ ان کو چھوڑے, آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا یہ نور کب سے ہے. فرمایا نیچے بیٹھ, میں تب سے ہوں جب کب بھی نہ تھا. بولو یار جو شان مصطفیٰ میں بول سکتے ہو. میں تب سے ہوں جب کب بھی نہ تھا. اس نے کہا سرکار یہ تو لجپالی ہے آپ کی, لیکن تھوڑی سی وضاحت تو فرما دے, ہم گناہگار بندے, آپ کا نور کب سے ہے. فرمایا بندہ خدا اگر تو سننا چاہتا ہے اور تیرا دل بن گیا ہے کہ میں محمد اپنی خلقت کے راز تیرے سامنے کھولوں, تو پھر اپنے ذہن کے دریچے کھول. اس نے کہا بادشاہ تلاوت فرمایا. سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا. اس نے کہا بادشاہ پھر کیا ہوا. فرمایا پھر اللہ نے 12 پردے بنائے, 12 حجابات بنائے. سرکار مصطفیٰ نے فرمایا 12,000 سال تک یہ میرا نور حجاب قدرت میں رہا, جہاں سبحانہ ذی القدر والقدیم کی تسبیح کرتا رہا. 11,000 سال تک یہ نور حجاب عظمت میں رہا, جہاں سبحانہ والعصر کی تسبیح کرتا رہا. فرمایا 10,000 سال تک یہ نور حجاب رحمت میں رہا, جہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تسبیح کرتا رہا. فرمایا 8,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا, جہاں سبحانہ ذی المن والمنان کی تسبیح کرتا رہا. 7,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا, جہاں سبحانہ ذی القائم والماں کی تسبیح کرتا رہا. 6,000 سال تک یہ نور حجاب حسن میں رہا, جہاں
سبحان الحسن والجمیل کے آخری بندے تک بھائی، آخری بندے تک 6000 سال تک میں نور حجاب حسن میں رہا، جہاں سبحان الحسن والجمیل کی تسبیح کرتا رہا۔ 5000 سال تک نور حجاب حیبت میں رہا، جہاں سبحان الحیبت عند الماء کی تسبیح کرتا رہا۔ 4000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں سبحان الغیبت عند الماء کی تسبیح کرتا رہا۔ 3000 سال تک نور حجاب عزت میں رہا، جہاں سبحان العزت عند الماء کی تسبیح کرتا رہا۔ 2000 سال، میری چپ کی قسم ہے، 2000 سال تک یہ میرا نور حجاب ولایت میں رہا، جہاں علی العظیم، علی العظیم کی تسبیح کرتا رہا۔ 1000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح کرتا رہا۔ نبی فرماتے ہیں ان مقدس اور متبرک حجابات سے میرے نور کا باہر آنا تھا۔ فقطرہ منہ مئۃ فقطرہ 24، میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرنا تھا۔ اللہ نے پسینہ ضائع نہیں کیا، ہر قطرے میں ایک نبی بنا دیا، ہر قطرے کے صدقے میں ایک نبی خلق کر دیا۔ او مولوی عقل کا علاج کروا، تو کہتا ہے محمد ہم جیسے ہیں، اور تیرا میرا پسینہ گرے تو جراثیم بنتے ہیں، محمد کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین، تیرا میرا پسینہ گرے تو یا تیرا میرا پسینہ گرے تو جراثیم بنتے ہیں، مصطفیٰ کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ وہ بڑا خوش بیٹھا ہوا تھا اور سارے صحابہ مسکرا رہے تھے کہ ہمارے محمد کی خلقت کے راز آج کھل رہے ہیں۔ اب سرکار، اب توجہ فرمائیے گا جی، اس نے کہا سرکار پھر کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا اتنا کافی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، بات سے آج بتائیں کہ آپ کا نور عرش الہی سے لے کر ہم تک کیسے پہنچا، ہمارے تک آپ کا نور کیسے پہنچا؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے حجابات سے نور نکالا، مقدس دریاؤں میں ڈال دیا، مقدس سمندروں میں دریاؤں میں ڈال دیا۔ فرمایا کئی ہزار سال تک یہ میرا نور حجاب جو میں رہا، حجاب جو سے دریائے سخا میں آیا، دریائے سخا سے دریائے ولا میں آیا، دریائے ولا سے دریائے حل عطا میں آیا، دریائے حل عطا سے دریائے انما میں آیا، دریائے انما سے ان دریاؤں سے ہوتا ہوا صلب آدم میں آ کے رک گیا، صلب آدم میں آ کے رک گیا۔ فرمایا رکا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، ٹھہرا، سفر آگے کیا۔ اس نے کہا بادشاہ پھر؟ فرمایا دیکھو آدم کے تھے 2 بیٹے، حابیل اور قابیل، ایک قاتل نکلا، دوسرا مقتول۔ جو مقتول تھا وہ تو مر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اور جو قاتل تھا وہ تھا ظالم، اور ظالم کے صلب میں ہمارا نور نہیں آ سکتا، اس لیے خدا نے قابیل کی پشت میں قابیل کے صلب میں ہمارا نور نہیں رکھا، اسے ایک اور بیٹا دیا جس کا نام تھا انوش۔ صلب آدم سے میں بڑی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ ایسے چپ کر کے بیٹھ کے سن رہے ہیں جیسے میرے خیال میں یا تو پہلی بار سنی ہے یا آپ سارے عالم دین بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، سارے مل کے بھائی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، آپ جی سلامت رہے۔ صلب آدم میں آ کے میں محمد کا نور رکا، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، پھر سفر آگے کیا۔ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے میں آپ کو محمد مصطفیٰ کے نور کا سفر سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نور سے جب نور جدا ہوا، اس سے لے کے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے بیٹھ کے محمد اپنے نور کا سفر سنا رہا ہے، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جیسے صحابہ خوش تھے، چلو آپ ویسے ہی خوش ہو کے بیٹھ جائیں، داد میرے حصے کی ہو گئی، ذرا سا ہلکی سی مسکراہٹ پیشانیوں پہ رکھیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب مہلائل میں آیا، صلب مہلائل سے صلب بادر میں آیا، صلب بادر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخروق میں آیا، صلب اخروق سے صلب متوشلق میں آیا، صلب متوشلق سے صلب لمق میں آیا، صلب لمق سے صلب نو میں آیا،
صبح نوح سے صبح سام میں آیا، صبح سام صبح فخشر میں آیا، صبح فخشر صبح تارخ میں آیا، صبح تارخ صبح ابراہیم میں آیا، صبح ابراہیم سے صبح اسماعیل میں آیا، صبح اسماعیل سے صبح یسع میں آیا، صبح یسع صبح یمسا میں آیا، صبح یمسا صبح عاد میں آیا، صبح عاد صبح عدنان میں آیا، صبح عدنان صبح معاد میں آیا، صبح معاد صبح مدرکہ میں آیا، صبح مدرکہ صبح خزیمہ میں آیا، صبح خزیمہ صبح کنانہ میں آیا، صبح کنانہ صبح فخر میں آیا، صبح فخر صبح لبی میں آیا، صبح لبی صبح نمرہ میں آیا، صبح نمرہ صبح یسع میں آیا، صبح یسع صبح یمسا میں آیا، تو چپ کر کے بیٹھ بھائی صبح یسمہ میں آیا، یمسا سے یاس میں آیا، آس سے عدنان میں آیا، عدنان سے معاد میں آیا، صبح معاد صبح مدرکہ میں آیا، صبح مدرکہ صبح خزیمہ میں آیا، صبح خزیمہ صبح کنانہ میں آیا، صبح کنانہ صبح فخر میں آیا، صبح فخر صبح لبی میں آیا، صبح لبی صبح نمرہ میں آیا، صبح نمرہ صبح کلامہ میں آیا، صبح کلامہ صبح کسا میں آیا، صبح کسا صبح عبد مناف میں آیا، صبح عبد مناف سے صبح ہاشم میں آیا، صبح ہاشم سے صبح عبد مناف میں آیا، صبح عبد مناف سے صبح عبد المطلب میں آیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے نور کا صبح عبد المطلب میں آنا تھا، یہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صبح عبداللہ میں چلا گیا، ایک صبح ابو طالب میں چلا گیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے عزت خدا کی قسم جو صلب عبداللہ میں گیا تھا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا تھا علی ولی اللہ۔ آپ جی یا یا علی، 1.25 نبیوں کا سردار میرا محمد، انبیاء کا سلطان، تمام اوصیاء کا پیشوا، حسن حسین کا پاک نانا، زہرا کا پاک بابا، سرکار علی کا بھائی، 1.25 نبیوں کا پیشوا، تمام انبیاء جس کی چوکھٹ پر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ اتنی عزت کا مالک میرا محمد، اور اسی محمد کی اپنی بیٹی 36 شہروں سے ایک چادر مانگتی ہے۔ اللہ تیری خواہش قبول فرمائے۔ رو رو کے کہتی تھی چادر دو میں تمہارے محمد کی بیٹی ہوں، چادر دو میں غازی کی مرشدزادی ہوں۔ اللہ تیری خواہش قبول فرمائے، اللہ تیری آنسو قبول فرمائے۔ عزادار، آنسو تیرے بس میں نہیں، آنسو تو خیرات ہے نا شام والی بی بی کی، وہ جسے عطا کر دے جسے نہ کرے۔ ہائے اور ہاتھ تیرے بس میں ہے، ہائے بلند آواز سے کرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، اللہ جانے کس کے پہلو کے ساتھ سرکار سجاد خون رو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ماتم نہیں کر رہے تو میری مجلس مکمل نہیں، صبح سے مجلس شروع ہے اور اب 5 کے قریب وقت ہو گیا، تقریباً آپ کو کوئی 8-10 گھنٹے ہو گئے بیٹھ کے حسین کی بہنوں کو روتے ہوئے۔ بندہ تھک جاتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، لیکن آج تیرا وہ مہمان ہے جو 40 سال تک خون رویا، اور جب دنیا سے گیا تو باقر کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتا باقر گواہ رہنا حق ادا نہیں ہوا جیسے حسین کو رونا چاہیے تھا۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، آنسو قبول ہو عزادار۔ آج وہ مہمان ہے تیرا، وہ 36 شہروں میں بہنوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ سفر کرنے والا۔ بس عزادارو، ایک روایت، میں خود ماتمی ہوں، میں منت کروں گا، کیونکہ ولی العصر جو ہیں وہ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں تیرے اندر کتنا درد ہے حسین کی بہنوں کا۔ میں نہیں کہوں گا بلند آواز سے ہائے کرو، گریا کرو، ماتم کرو، نہیں، تھک کے بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، آہستہ سے ہائے کر دینا، بس اتنی آہستہ ہائے کر دینا کہ ولی العصر تیری ہائے کو محسوس کر لے۔ وہ پردے میں خون بیٹھ کے رونے والا جو ہے میرا مالک، وہ تیری ہائے سن لے۔ بس میری بخشش کے لیے اتنا ہی سامان کافی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا مسائل کی، بس ایک روایت سن لیں۔ آج تک جس عالم دین نے بھی جس نے بھی مقتل لکھی ہے نا، جتنا بھی کوئی بڑا اور منظور نظر عالم دین گزرا ہے، مصنف گزرا ہے، مفسر گزرا ہے، جس نے بھی مقتل حسین لکھی ہے، میں منبر پہ کھڑے ہو کے
14 کو حاضر اور ناظر سمجھ کے اتنے غیرت مند عزادار و ماتمیوں کے سامنے، کیونکہ سارے ماتمی ہیں، میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا، آج تک جس نے بھی مقتل لکھی، کسی مقتل لکھنے والے نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ حسین کے جسم پر زخم کتنے تھے۔ ہاں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی مقتل لکھنے والا یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ حسین زخمی کتنا تھا۔ لیکن ہمارے رونے کے لیے، ہماری ہائے کے لیے کچھ مقتل والوں نے روایات لکھی ہیں۔ مسائل محسوس کا نام ہوتا ہے، جس تک میری آواز جا رہی ہے میں اسی طرح پڑھنے کا عادی ہوں۔ کچھ مقتل والوں نے روایات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے حسین اتنا زخمی تھا جتنی قرآن کی آیات ہیں۔ نہیں، جسے قرآن کی آیات کا پتہ ہے اس کی ہائے بے ساختہ بلند ہوئی ہے۔ حسین اتنا زخمی تھا، گھر جا کے گن لینا قرآن کی آیتیں کتنی ہیں۔ فیصلہ نہیں کیا اس نے کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ حسین کا بدن اتنا زخمی تھا جتنی قرآن کی آیات ہیں۔ دوسرے مقتل لکھنے والے نے کہا کہ میں مقتل کا جائزہ لگا کے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ حسین کے بدن پر اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے الفاظ ہیں۔ عقیدت کا گریہ یہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میرے مولا امام زمانہ جو پردے میں خون رو رہے ہیں، اور میرے مولا بادشاہ سجاد جو خون رو رہے ہیں آپ کے درمیان بیٹھ کے، کہاں بیٹھے ہیں، ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں، ان تک جو ہائے جاتی ہے وہ یہی جاتی ہے جو آپ معرفت کی ہائے کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا آیات جتنا زخمی تھا، دوسرے نے کہا نہیں، حسین اتنا زخمی تھا جتنی قرآن کے الفاظ ہیں۔ تیسرے نے روایت لکھی، اس نے کہا نہیں، حسین اتنا زخمی تھا جتنے قرآن کے حروف ہیں۔ نہیں، آپ کو لفظ اور حرف کا نہیں پتا؟ چلو خیر، پھر کبھی وقت ملا تو وضاحت کروں گا لفظ اور حرف میں فرق کیا ہے۔ لیکن انہوں نے لکھا حسین اتنا زخمی تھا، جس بندے نے ہائے کی ہے اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ پاک بی بی عالیہ فاتح شام، 36 شہروں میں رل کے مرنے والی بی بی، وہ تمہیں جزا دے گی، اجر دے گی۔ لیکن گریے والی جو بات ہے نا، وہ آگے میں کرنے لگا ہوں، یہ جملہ آگے ہے گریے والا۔ اب اس جملے پہ اگر ہائے نہیں کرو گے تو پھر مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ میں بھی ماتمی ہوں۔ انہوں نے کہا حسین اتنا زخمی تھا جتنی قرآن کی آیات، کسی نے کہا حسین اتنا زخمی تھا جتنے قرآن کے لفظ، کسی نے کہا حسین اتنا زخمی تھا جتنے قرآن کے حروف۔ رونے والی بات یہ ہے، کوئی مقتل والا فیصلہ نہیں کر سکا کہ حسین کتنا زخمی تھا، لیکن سارے مقتل والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حسین جتنا بھی زخمی تھا، عالیہ حسین سے 2 گنا زیادہ زخمی تھی۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی، بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی اس جملے پہ ہائے نہیں نکلی۔ ہر مقتل والا متفق ہے، انہوں نے کہا حسین کا نہیں پتا وہ کتنا زخمی تھا، لیکن حسین کی بہن حسین سے 2 گنا زیادہ زخمی تھی۔ اور بتاؤں کیسے زخمی ہوئی؟ جب ہاتھوں میں رسیاں پہن کے بھائی کی لاش سے گزری نا، 9 کتابیں کہتی ہیں، میں مقتل کی روایات آپ تک پہنچا رہا ہوں، لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہو کے۔ وہ کہتے ہیں 9 جگہ سے حسین کی لاش تڑپی، 9 جگہ سے غریب کا میت تڑپا، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، او غازی کی مرشدزادی، او تیرا تو انبیاء پہ پردہ واجب ہے۔ اولو محمد کی پاک اماں، جب آواز بی بی کے کانوں تک گئی، بی بی نے مڑ کے دیکھا میرا غریب حسین کہاں ہے، کہاں سے آواز آئی؟ آواز کی سمت میں بی بی نے چلنا شروع کیا، کیا دیکھا؟ سامنے پتھروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، نیزوں کی انیاں ہیں، اس کے نیچے سے کسی غریب کی آواز آ رہی ہے۔ اب میں معافی مانگ کے، بی بی کے ہاتھ تو یہاں بندھے ہوئے تھے، کوہنیوں سے بی بی نے پتھر ہٹانے شروع کیے۔ عزاداروں مجھے معاف کر دینا، جب پتھر ہٹے نا، کٹی ہوئی گردن،
رگوں سے آواز آئی عالیہ تیری چادر کہاں ہے؟ عزاداروں مجھے معاف کر دینا، حسین رو کے کہتا عالیہ کچھ نہیں پوچھنا چاہتا تجھ سے، بس ایک میرا سوال ہے۔ عالیہ اکبر کا لاشا میں نے اٹھایا، اون محمد کے جنازے میں نے اٹھائے، غازی کے بازو میں لے کے آیا، قاسم کے ٹکڑے گٹھڑی میں میں باندھ کے لے کے آیا، سر سے لے کے پاؤں تک میں زخمی ہوں، میرے کپڑوں کا رنگ سرخ ہو گیا، لیکن عالیہ میں دیکھ رہا ہوں مجھ سے زیادہ تو زخمی ہے، تیرے کپڑوں کا رنگ سرخ ہے، تو بتا تجھے زخمی کس نے کیا؟ اتنا کہنا تھا، رو کے کہتی حسین اور تیرے اترنے کے بعد مسلمانوں نے ہمارے خیموں کو آگ لگا دی، او تیرا سجاد میں نے بڑا مشکل بچایا ہے حسین۔ بس سجادارو میں کر رہا ہوں سلام، میرے حصے کی عبادت مکمل۔ امن نے بھاگے شام کی قیدیں آ گئی واپس۔ اب جملہ سنیے گا جو ابھی تک ہائے نہیں کر سکا، میں بتاؤں کتنی زخمی تھی یہ بی بی۔ اتنی زخمی تھی جب مدینے میں آئی نا بی بی قیدیں نبھا کے، تو جناب محمد بن حنفیہ استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آئے۔ جب باہر آئے نا دیکھا میری بہن آ رہی ہے، سجاد آ رہا ہے، میرا باقر آ رہا ہے، زخمی قافلہ آ رہا ہے، استقبال کے لیے سرکار مدینہ سے باہر آئے۔ مان ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پہ۔ بی بی جیسے ہی آئی نا، سرکار محمد بن حنفیہ چند قدم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے نا اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بلند کیا، جیسے بہن گھر میں آئے بھائی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا پیار دینے کے لیے، پیار بولو بھائی، پیار دینے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا۔ جناب محمد بن حنفیہ آگے بڑھے تاکہ میں اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھوں، تاکہ میری بہن کو حوصلہ ہو جائے کہ میرا بھائی ابھی زندہ ہے، میرا پیکا گھر ابھی آباد ہے۔ جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھنے کا ارادہ کیا، بی بی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ جیسے بی بی 2 قدم پیچھے ہوئی نا، عزاداروں میں معافی مانگ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، پیچھے ہوئی، محمد بن حنفیہ ہاتھ باندھ کے رو کے کہتا ہے علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، میری جرت نہیں، میری مجال نہیں میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھوں، اور تیرا احترام تو نبیوں پہ واجب ہے، تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو علی رکھے، تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو حسن رکھے، تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو حسین رکھے، میری جرت نہیں تیرے سر پہ ہاتھ رکھوں۔ اتنا کہنا تھا، بی بی عالیہ رو کے کہتی حنفیہ ایسے نہ کہہ، تو مجھے حسن سے زیادہ پیارا ہے، تو حسین سے زیادہ پیارا ہے۔ رو کے کہتا ہے اگر پیارا ہوں مجھے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھنے دیا؟ رو کے کہتی میری مجبوری ہے، میرا سر بڑا زخمی، او شام کے بازار میں او مسلمانوں نے او علی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا